آج کل ایک مسئلہ جس پر پھر اصل بحث ہو رہی ہے وہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا ہے یا نہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اس کے بارے میں وضاحت کریں. تو گزارش یہ ہے کہ میں بار بار اپنی تقریروں میں کہہ چکا ہوں اور سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ. جس چیز کو اقلیم ختم رسالت کے تاجدار نے حکم پروردگار کے مطابق ایک بار حلال کہہ دیا وہ صبح قیامت تک کے لیے حلال بن گئی. جس کو بانی اسلام نے ایک بار حرام کہہ دیا وہ صبح قیامت کے کفر تک حرام ہو گئی. تو میرے دوستوں مسئلہ بڑا نازک ہے. یہ بحث جو جاری ہے کیوں جاری ہے؟ دین میں نہ قیاس کی گنجائش نہ رے کی گنجائش نہ اجماع کی گنجائش. دین کا دار و مدار یا اللہ کے قرآن پر ہے یا 14 کے فرمان پر ہے. تو جب تشہد میں علی ولی کی ولایت والی گواہی نہ خدا نے قرآن میں بتائی نہ 14 معصوموں نے اپنے فرمان میں فرمائی تینوں نے پڑھ کے بتائی، پھر کون سی نئی شریعت آج پیدا ہوگی 15ویں صدی میں جو کہتی ہے کہ تشہد میں یہ اضافہ کرنا چاہیے؟ اس لیے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جیسے حد تمام علماء کی توضیحات والمسائل مراجع تقلید کی تقلید والی کتابیں آپ کے گھروں میں پڑھی ہیں. تحفۃ الوام آپ کے گھروں میں پڑھی ہے. نماز جعفریہ شیعہ پڑھی ہے. آپ ہزاروں زوار موجود ہیں جو جا کر وہاں علماء کے پیچھے نمازیں پڑھ کے آتی ہیں. یہ پاکستان کا خالص مسئلہ پیداوار ہے، یہ حالت کی پیداوار ہے، ضلالت کی پیداوار ہے. تشہد میں 2 شہادتیں ہیں اور اس کے بعد محمد و آل محمد پر درود پڑھا جاتا ہے جس میں پورے 14 آ جاتے ہیں. تو پھر ایک مولا علی کا نام لینا اور باقی 11 کو نظر انداز کرنا، خصوصاً بار میں ڈال ولایت زمانے کے وقت کا امام کا نام نہ لینا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ لہذا شرعی طور پر کوئی گنجائش نہیں، عوام کا میں ذمہ دار نہیں اور کوئی مجتہد کوئی عالم دین آپ کو اس قسم کی اضافہ کرنے کی نماز میں اجازت ہرگز نہیں دے گا. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد. ماشاء اللہ. کل آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی صاحب وجود آنے واحد میں امکن متعدد میں حاضر نہیں ہو سکتا. تو فرمائیے شیطان لعین آنے واحد میں ہر جگہ کیسے پہنچ جاتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟ کاش کہ آپ کو یہ پتا ہوتا کہ شیطان ایک نہیں لاکھوں کروڑوں ہیں. تو پھر یہ اعتراض نہ کرتے. ایک شیطان ہے وہ جس طرح ہمارا بابا آدم ایک تھا کہ باقی ساری اولاد آدم سے کائنات چھلک رہی ہے، شیطان بھی بڑا شیطان ایک تھا کہ شیاطین سے دنیا چھلک رہی ہے. شیاطین قرآن میں بار بار لفظ شیاطین آیا ہے. ان شیاطین لیوحون الی اولیاءہم کہ شیطان اپنے ولیوں کو وحیاں کرتے ہیں. تو لہذا شیطان جو بڑا شیطان ہے وہ بڑے بڑوں کو گمراہ کرنے کے لیے جاتا ہے کہ چھوٹوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے بچونگڑے جاتے ہیں. ایک شیطان ہر جگہ نہیں جاتا. لہذا یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ شیطان بھی جاتا ہے تو ایک جگہ جاتا ہے، دوسری جگہوں کے چیلے چانٹے جاتے ہیں. کہ شیطان بھی 2 ہوتے ہیں، من الجنت والناس، جو بھی لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالے اور حق سے ہٹائے اور باطل کی طرف لے جائے اس کو شیطان سمجھو، خواہ انسانی لباس میں آ جائے یا جنوں کی شکل میں آ جائے. یہ کل کلام کوئی اور بھی اعتراض نہ کر دو، اس کی پیش بندی بھی پہلے کرتا جاؤں. ہو سکتا ہے کل یہ عیسائی پھر ایک کٹ بھیج دیں. یہ آپ نے کل فرمایا تھا کہ ایک جسم ایک وقت میں ایک جگہ پر ہوتا ہے تو ملک الموت جس طرح ہماری روحیں قبض کرنے کے لیے ایک آن میں لاکھوں جگہ پہنچ جاتا ہے کہ ایک یہاں مر رہا ہے ایک وہاں مر رہا ہے، کوئی اس ملک میں کوئی اس ملک میں، ایک آن میں ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں. تو ملک الموت ہر جگہ پہنچ سکتا ہے تو امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس کا جواب یہ کہ ملک الموت بھی ایک نہیں ہے بلکہ ملک الموت اس محکمے کا سربراہ ہے جن کا کام لوگوں کی روحیں قبض کرنا ہے. اس کے مابعد لاکھوں کروڑوں کی فوج پر موجود ہے. اور اگر یقین نہ آئے تو صحیفہ کاملہ کی وہ دعا پڑھ لینا جس میں امام زین العابدین نے فرشتوں پر درود و سلام بھیجا ہے. تو فرماتے اللہم صلی علی ملک الموت و آوان پالنے والے ملک الموت پہ رحمت نازل کر اور اس کے معاونین پر موت جو ہے رحمت نازل کر.
قرآن بھی کہتا ہے یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ایک جگہ فرماتے ہے تمہیں ملک الموت وفات دیتا ہے جس محکمے کا وکیل ہے، دوسری جگہ فرماتا ہے توفتہم الملائکہ، لوگوں کو ملائکہ فرشتے موت دیتے ہیں۔ کسی بندے نے حیدر قرار پر اعتراض کیا مولا قرآن میں اختلاف ہے، ایک جگہ خدا کہتے ہیں ملک الموت تمہیں مارتا ہے، دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے فرشتے تمہیں مارتے ہیں۔ امام نے فرمایا کوئی اختلاف نہیں ہے، ملک الموت محکمے کا سربراہ ہے، اس کے نیچے جو عملہ ہے کام وہ کرتا ہے، نسبت ملک الموت کی طرف دی جاتی ہے۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد۔ چلو ذرا جلدی جلدی جواب دوں جو سب بڑے سے لمبی معلوم ہو رہی ہے۔ مولانا صاحب واقع معراج پر روشنی ڈالیں کہ آپ نے اپنی کسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علی کے لہجے میں نبی سے کلام نہیں کیا۔ ماشاء کاش کہ یہ کہتے کہ نبی کے لہجے علی کے لہجے میں خدا نے کلام کیا، یہ تو میں نے لکھا ہے، نہیں والی بات میں نے نہیں لکھی۔ میں نے اصول و شریعہ کے 8ویں باب میں جو پیغمبر خاتم کے معراج کے سلسلے میں ہے اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ معراج جو پیغمبر اکرم کو خالق اکبر نے کرائی تھی، یہ وہ پیغمبر کے خصائص میں سے ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایسی معراج نہ کسی نبی کو کرائی، نہ کسی رسول کو کرائی، نہ کسی ولی کو کرائی، نہ کسی وسیع کو کرائی۔ تو جب خالق اکبر اپنے آخری پیغمبر کو، جس کا خدا نے ذکر سورہ اسراء میں بھی کیا ہے، سورہ نجم میں بھی کیا ہے، ہر جگہ ایک بندے کا ذکر کیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ خدا فرماتا ہے پاک و پاکیزہ ہے وہ خدا جو اپنے بندے خاص کو لے گیا رات کے حصے میں مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصی تک۔ تو لہذا میں نے وہاں ثابت کیا ہے کہ معراج پہ پیغمبر اکرم گئے تھے، ان کے ساتھ کوئی اور نہیں گیا تھا۔ حیدر قرار کو پیغمبر اکرم نے حجت خدا سمجھ کے اپنے بستر پہ لٹایا تھا، نبی وہاں گئے تھے، علی یہاں تشریف فرما تھے، لیکن قادر مطلق نے یہ اہتمام کیا تھا کہ جو کچھ نبی کو وہاں بلا کے دکھایا تھا ایجاد قدرت ہٹا کر علی کو جس طرح رسول پہ سلا کے سب کچھ دکھا دیا تھا۔ اور دوسرا خداوند عالم نے معراج والی رات لا مکان نے جو علی ولی جو نبی کے ساتھ کلام کیا تھا، تو اس خالق اکبر نے جو کلام پیدا کیا تھا اس کا لہجہ علی ولی کے لب و لہجے سے ملتا تھا۔ تو گویا نبی یہ سمجھ رہے تھے کہ علی میرے ساتھ کلام کر رہے ہیں، تو خالق نے فرمایا تھا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ تیری نظر میں علی سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہے، تو اس لیے اس عالم خلوت میں، اس عالم وحدت میں نے علی ولی کے لہجے میں تو اسے کلام کیا تاکہ تیرا دل مانوس ہو جائے۔ تو لہذا میں نے یہ لکھا ہے کہ خالق نے جو کلام کیا تھا علی ولی کے لہجے میں کیا تھا، نہیں کی بات چھوڑ دیں، کیا تھا۔